تو مزہ آئے گا. تمام احباب بیٹھے نعرہ لگائے, ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 العالمین. الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین ویا خاتم النبیین. مدینۃ المنورہ کی گلی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے مخالفین محفل جمائے بیٹھے ہیں. عبداللہ ابن ابی ایک یاوہ گوئی کرتا ہے, ان قریب ہم عزت والے لوگ ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے. یہ آواز سیر کرتے کرتے آقا پاک کے دربار گوہر بار میں پہنچتی ہے. عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی کے بیٹے ہیں, آقا پاک کے سچے غلام ہیں. جب یہ آواز سنی گھر میں گئے, خنجر اٹھایا, باپ کو تلاش کرنے لگے. باپ کو ڈھونڈ لیا. باپ سے جا کر کہا ہم نے ایسا سنا ہے, تم نے ایسا بولا ہے. باپ نے کہا آپ نے جو سنا وہ صحیح سنا, میں نے ایسے بولا. بیٹے نے خنجر باپ کی گردن پہ رکھا اور کہا اب جو ہم کہیں گے تم وہ کہو گے. بیٹا کو باپ کہتا ہے بیٹا کیا کہلوانا چاہتے ہو؟ کہا تمہیں بولنا ہوگا, تم ذلیل ہو, تمہارے سنگی ذلیل ہیں. میرے آقا عزت والے ہیں, آقا پاک کے صحابہ عزت والے ہیں. باپ نے کہا میں یہ نہیں بول سکتا. کیا باپ کو ذلیل کروا کے محبوب کی عزت کی بات کرتے ہو؟ کہا تمہیں کہنا پڑے گا ورنہ گردن اتار دوں گا. کہا باپ کی گردن اتارو گے؟ فرمایا ہاں, ہم نے جب نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہم نے وعدہ کیا ہے. باپ بعد میں ہے, ماں بعد میں ہے, رشتے بعد میں ہیں, حضور کی عزت پہلے ہے. ذرا بولیے اونچا سبحان اللہ. جو اب آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے, تشریف فرما ہو جائیے. باپ بعد میں, اولاد بعد میں, رشتے بعد میں, عزت رسول پہلے ہے. باپ نے کہا میں ایسا نہیں کہہ سکتا. بیٹے نے کہا میں گردن اتار دوں گا. باپ نے ڈرتے مرتے کہا میں ذلیل, میرے سنگی ذلیل, آقا پاک عزت والے, صحابہ عزت والے. جب یہ جملہ اس نے زبان سے بولا بیٹے کے دل میں ٹھنڈ پہ گئی. گھر گیا, خنجر رکھا, حضور کے قدموں میں آیا. میرے آقا پاک کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. فرمایا میرے غلام کیا کر کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ عزت پہ پہرا دے کر آیا ہوں. میرے آقا پاک نے فرمایا عبداللہ آپ کے حق میں رب ذوالجلال کا قرآن نازل ہوا ہے. یا رسول اللہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت خدا کے لیے ہے, عزت مصطفیٰ کے لیے ہے, اور عزت مصطفیٰ پاک کے غلاموں کے لیے ہے. میرے بھائیوں آقا پاک کے صحابہ کرام نے ہمیں یہ بتلایا ہے جان دے کر, قربانیاں دے کر, رشتے ناتے قربان کر کے, اولادیں قربان کر کے, وطن قربان کر کے, اپنی ہر طرح کی قربانی پیش کر کے ہمیں عقیدہ دیا ہے, نظریہ دیا ہے. اے مسلمانوں, ایک ایمان والے کے لیے کل کائنات بعد میں ہے اور عزت رسول پہلے ہے. یہی سوچ, یہی نظریہ جس کا آج فقدان ہے,
آج نماز کی بات ہو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے۔ آج زکوٰۃ کی بات ہو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے۔ آج دیگر اسلامیات کی بات ہو ہم خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے۔ جب عزت رسول کی بات کی جائے، ختم نبوت کی بات کی جائے، ناموس رسالت کی بات کی جائے، تو اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کا یہی نظریہ ہونا چاہیے۔ ہماری نمازیں بھی بعد میں ہیں، سجدے بھی بعد میں ہیں، تلاوتیں بھی بعد میں ہیں، رشتے بھی بعد میں ہیں، خاندان بھی بعد میں ہیں، کل کائنات بعد میں ہے، عزت مصطفیٰ پہلے ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں عزت مصطفیٰ پہلے ہے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے اور نظریہ ہے۔ آج کی کانفرنس کا نام تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے۔ چند لفظوں میں اس حوالے سے ایک پیغام دے کر اپنی بات کو میں اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ذرا بتائیے، آپ جاگتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ بولتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب سنیے گا میرے بھائیوں، اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ اہانت اور گستاخی کرنے والا گروہ قادیانیت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے چاہنے والوں کو مرزا بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے روپ میں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت حضور کو رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، اور آج ہر سال یہ طرح طرح کی لالچوں میں، ہیلوں میں، بہانوں میں ہزاروں مسلمانوں کو اسلام سے پرگشتہ کر کے قادیانیت کی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ ان کانفرنس کا مقصد اور مدعا یہ ہے عوام کو شعور دیا جائے کہ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا عقیدہ پہلے ہے، آقا پاک کی عزت پر پہرا دینا پہلے ہے، اور یہ حضور کی عزت پر پہرا دینا اتنا لازم اور ضروری ہے۔ دنیا نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کا ایک نوکر یمن کے بادشاہ اسود انسی کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ اپنی نبوت کا اقرار کروانا چاہتا ہے اور ختم نبوت کا انکار کروانا چاہتا ہے۔ نوجوان کو آگ میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، الاؤ روشن ہے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ نوجوان نے کہا آگ میں جاؤں گا، خود چل کے جاؤں گا، حضور کا نعرہ لگاتا جاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا ہمارے لیے جان بعد میں ہے، ختم نبوت کا تحفظ پہلے ہے۔ نوجوان ہاتھ اٹھاتے، نعرہ لگاتے، حضور کا کلمہ پڑھتے، آگ میں اتر گیا۔ آگ نے ہاتھ کو نہیں جلایا، پاؤں کو نہیں جلایا، وجود کو نہیں جلایا، بدن کو نہیں جلایا، بالوں کو نہیں جلایا، کپڑوں کو نہیں جلایا۔ نوجوان آگ کے درمیان کھڑا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے تاجدار ختم نبوت، آواز آنی چاہیے تاجدار ختم نبوت، آواز آنی چاہیے تاجدار ختم نبوت، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے رہا ہے۔ اور دیکھنے والے سوچ رہے ہیں، جو اسود انسی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واہ واہ، جس نبی کا نام اس کو یہاں نہیں اس کو وہاں کیسے جلنے دے گا۔ کئی لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، اسود انسی نے کہا ملک بدر کر دو۔ نوجوان چلتے چلتے مدینہ المنورہ پہنچا۔ آقا پاک علیہ السلام کے غلام خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ میرے آقا نبی پاک کے غلام حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا نوجوان کدھر سے آئے ہو، یمن سے آیا ہو، اور اللہ اکبر، آپ بعد میں پہنچے، خبر پہلے مدینے پہنچ گئی۔ فرمایا ہم نے سنا ہے یمن میں نبی کے غلام نے حضور کی ختم نبوت کے لیے آگ کو قبول کر لیا ہے، آگ نے نہیں جلایا۔ نوجوان نے کہا عمر آپ نے سچ سنا ہے۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو وہ ختم نبوت کا پہرے دار کون ہے؟ نوجوان نے کہا عمر وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، حضرت ابو مسلم خولانی نبی کا نوکر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ماتھا چوما، سینے سے لگایا، حضرت تاجدار صداقت صدیق اکبر سے ملاقات کرائی۔ صحابہ کرام میں اعلان ہو گیا آؤ مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ، تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، حضور کی ختم نبوت کا جلسہ ہونے والا ہے۔ صحابہ کا جمع غفیر مسجد نبوی میں جمع ہو گیا۔
گیا، میرے آقا پاک کا منبر لگایا گیا، ایک طرف ابو بکر صدیق جلوہ گر ہے، ایک طرف حضرت فاروق اعظم جلوہ گر ہے، درمیان میں نبی پاک کا نوکر کھڑا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں نوجوان کھڑے ہو جاؤ اور ان کو بتاؤ تم نے ختم نبوت پہ پہرے کیسے دیے ہیں۔ نوجوان کھڑا ہو گیا اور بتانے لگا، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے اور دل ترسنے لگے، کاش اس کی جگہ ہم ہوتے، حضور کی ختم نبوت کے لیے آگ میں اتر جاتے۔ نوجوان نے بات کو مکمل کی، تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نے ماتھا چوما، سینے سے لگایا، حضرت عمر بن خطاب نے ماتھا چوما، سینے سے لگایا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے حضور کی امت کے اس بندے سے ملاقات کرائی ہے جس کے ساتھ تیرا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہے، ان کے لیے آگ کو گلو گلزار کیا اور نبی کے اس نوکر کے لیے آگ کو گلو گلزار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے مصطفیٰ کے صحابہ، اے مسجد نبوی میں حضور کی ختم نبوت پر اشعار ہونے والوں سنو، ہم نے ان کو منبر پہ بٹھایا، ہم نے ماتھا چوما، حضور کے منبر پہ کھڑا ہو کے ہم نے ان کا واز سنا۔ سوچتے تو ہوگے یہ پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں، یہ عزت کیوں دے رہے ہیں؟ سنو، خدا کی قسم ہے اگر آج محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان، تاجدار عرب و عجم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آج ظاہری طور پہ موجود ہوتے، حضور ان کو ایسے عزت دیتے جیسے ہم اس کو عزت دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ عام کام کر کے نہیں آیا، یہ کسی جہاد سے ہو کے نہیں آیا، یہ کسی اور کام کے لیے بہت بڑی فتح لے کر نہیں آیا، یہ محمد کی ختم نبوت کا پہرے دار بن کے آیا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول حضور کی ختم نبوت پر پہرے دے کے آیا ہے۔ لوگوں ختم نبوت کا تحفظ کرنا صحابہ کرام نے ولولہ دیا ہے، ہاں وہ آگ میں اترتے ہیں، ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں، ان کے جسم کو کاٹا جاتا ہے، ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں، بازو کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے حضرت حبیب بن زید انصاری کے، لیکن وہ حضور نبی پاک کی ختم نبوت کا ترانہ پڑھتے گئے۔ ہاں جسم کٹا پڑا تھا، زمین پہ خون کے فوارے پھوٹتے تھے، جسم ٹوٹتا تھا اور تڑپتا تھا اور آواز آتی تھی لبیک یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ماجرا یہی ہے، یہ تمہارے لیے پیغام ہے، حضور کی عزت کی بات آئے، ختم نبوت کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے، آئیں بائیں شائیں مت کرنا، سیاسی تعلقات مت دیکھنا، برادریاں مت دیکھنا، تجارتی تعلقات مت دیکھنا، ذاتی معاملات بعد میں دیکھنا، پہلے یہ دیکھنا حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، کٹ دینا، جان دے دینا، قربان ہو جانا، گردنیں کٹوا دینا، بدن ٹکڑے ٹکڑے کروا دینا، لیکن تمہارے خون کے قطروں سے بھی آواز آنی چاہیے، بتلا دو گستاخ نبی کو۔ غیرت مسلم ہاتھ اٹھاؤ، غیرت مسلم زندہ ہے، نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کوئی مجمع سے نعرہ لگائے گا، مجمع سے نعرہ لگائے گا، لگائے کوئی نعرہ؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔